بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اڈیالہ کے باہر پھر دھرنا دیا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر ناقابل یقین ہیں، حیران کن ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح کی باتیں کی گئی تھیں کہ چھوڑا نہیں جائے گا، کسی کو بخشا نہیں جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی آئے، چڑیا پر نہیں مار سکتی، اتنی زیادہ پولیس ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا جائے گا۔ دفعہ 144 راولپنڈی پورے میں نافذ کر دی گئی، 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی آیا تو اس کا ایسا حشر کیا جائے گا کہ سوچ نہیں سکتا۔ پنجاب حکومت اس وقت جس طرح کے اعلانات کر رہی ہے، ان کے لوگ جس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں، تو ایک خوف کی فضا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل کارکن آیا تو دہشت گردی تو بہت چھوٹی چیز ہے، ان کے ساتھ اس طرح سے نمٹا جائے گا کہ یہ بھول جائیں گے کبھی گھر سے باہر نکلنا بھی، کیونکہ ان کو جس طرح سے جیلوں میں ڈالا جائے گا ان کا پتہ نہیں چلے گا۔ اتنا خوف، اتنا زیادہ اس چیز کو پھیلایا گیا تھا کہ نظر ہی آ رہا تھا دکانیں بند کر دی گئی ہیں، وہاں پر لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ گھر سے باہر کوئی نہ نکلے۔ یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں، رپورٹ کر رہا ہوں کہ اڈیالہ کے باہر سڑکیں بند کر دی گئیں، آمد و رفت نہیں ہو سکتی، لوگ آ جا نہیں سکتے، اور دکانیں بند کر دی گئیں، لوگوں کو کہا گیا گھروں سے نہ نکلے۔ آپ سوچئے ذرا، کرفیو کا ایسا سما، اور اس میں پھر بزرگ خواتین، تینوں بہنیں خان کی، وہ تینوں آ گئیں۔ یقین نہیں آتا۔ اچھا یہ سوچا گیا تھا اچھا یہ تینوں آئیں گی اور ان کو گرفتار کریں گے، اور جس طرح سے پہلے ہم نے دیکھا ہے ایک بہن کو گھسیٹا بھی گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، لیکن لوگ نہیں آئیں گے کیونکہ یہ خود آئیں گی تاکہ کوئی بہانہ نہ ملے تشدد کا کہ جی یہ تو 3 بزرگ خواتین تھیں، عمر رسیدہ خواتین تھیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، اکیلی آئیں، لوگ نہیں آئیں گے۔ مگر اس کے باوجود لوگ بھی آ گئے، کارکن بھی آ گئے۔ اچھا اس میں پارلیمنٹیرینز بھی وہاں پر پہنچے ہیں، ایسے پارلیمنٹیرینز پہنچے ہیں جن کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا جاتا تھا تحریک انصاف کے فالوورز کی طرف سے یا ان کے سپورٹرز کی طرف سے کہ جی ایسے ہیں ویسے ہیں۔ انہوں نے وہاں آ کر جو باتیں کی ہیں، جس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہیں، وہ بھی حیران کن ہے۔ تو آخری اطلاعات تک ایک تو دھرنا جاری تھا، بھرپور طریقے سے جاری تھا، خان کے حق میں نعرے لگ رہے تھے اور بتایا جا رہا تھا کہ جی ہم اب بھی خان کے ساتھ ہیں، اور اس کے باوجود کہ پتہ ہے کہ ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو یہاں سے گرفتار کر کے پتہ نہیں کہاں لے جایا جائے گا، کیا ہوگا، کسی کا پتہ بھی چلے گا نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ یہ بھی ہو چکا ہے کہ لوگ گرفتار کیا جاتا ہے اور یہ نہیں کہ عدالت میں فوری پیش کر دیا جائے، 1 دن کا وقت ہوتا ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر آ کر لیما صاحبہ نے یہ تک کہہ دیا کہ جی گرفتار کرنے کر لیں، ہم تو آ گئی ہیں۔ پولیس والوں کے پاس چلی گئیں جنہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے، وہ آہنی دیوار لوہے کی کھڑی کی ہوئی ہے، جنگلے لگائے ہوئے ہیں، وہاں جا کر ان سے کہہ رہی ہیں آپ تو ہمارے بچے ہو، کبھی مت سوچنا کہ ہم میں سے کوئی آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ یہاں کوئی کسی ڈنڈے کے ساتھ بھی نہیں آیا ہوا، کسی چیز کے ساتھ نہیں آیا ہوا، یعنی تشدد کے لیے برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور بتا رہی ہیں کہ جی ہمارے کسی طرح کے اس طرح کوئی الزام نہیں ہے، صرف اپنے بھائی سے ملاقات کی خواہش ہے۔ لیکن وہ نہیں کروائی گئی، وہاں انہوں نے دھرنا دے دیا۔ رات کو پھر وہی منظر، لائٹس بند ہیں، کسی بھی وقت پولیس کا آپریشن ہو سکتا ہے، گرینڈ آپریشن ہو سکتا ہے، اور پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا، کس طرح سے ان کو لے جایا جائے گا، کیا کر دیا جائے گا۔ جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پولیس کی مزید نفری بلا لی گئی ہے، اور اس میں لیڈی پولیس بھی ہے، سب کی تیاری مکمل ہے، پولیس وینز ہیں، آنسو گیس کے شیلز ہیں، اینٹی رائٹ گیئر موجود ہے۔ تو یہاں سے لوگوں کو بالکل ایک دم سے غائب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب ہم نے دیکھا ہے سڑک کلیئر کرانا یہ ایک نئی ٹرم ہے، چاہے وہ 26 نومبر ہے، چاہے ثانیہ مرید کے ہے، کہیں بھی کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ سڑک جی ہم نے کلیئر کرانی تھی ہمیں آرڈر سے، اس کے بعد ہم سڑک کلیئر دیکھتے ہیں، اندھیرا دیکھتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ حتیٰ کہ جیل سے پیغام آیا کہ اب کوئی موقع نہیں دینا، کیونکہ گولیاں چل جاتی ہیں، ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، لوگ جان سے چلے جاتے ہیں، تو ایسا کوئی موقع نہیں دینا کہ کارکنوں کے ساتھ یہ نہ ہو۔ تو یہ سب باتیں ہیں، سب کو پتہ ہے، پھر بھی لوگ آ گئے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کہا گیا کہ کسی کو نہیں بخشا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، تو لوگ اس کے لیے تیار ہیں۔ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ممبران اسمبلی سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی جو خان سٹیٹمنٹ دے رہا ہے آپ اس کے ساتھ ہیں، ذرا بتائیں نا، پھر بتائیں نا، کہیں نا کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، کہہ کر تو دیکھیں۔ یہ وہ حکومت کی طرف سے چیلنج کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم لکھ کر دینے کو تیار ہیں۔ شفقت اوان صاحب میرا خیال ہے ممبر اسمبلی، انہوں نے یہ بات کی ٹیلی ویژن پر، میں نے خود اس کا کلپ دیکھا، تو وہ تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ رجب بٹ، پاکستان کے مشہور معروف یوٹیوبر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر، ان کو برطانیہ سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ وہ ان کے دوست نانی والا وہ بھی آ رہے ہیں، ان کو برطانیہ سے بے دخل کیا گیا۔ ابھی حال ہی میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب گئے تھے اور کہا گیا کوئی لسٹ وغیرہ ہے، لیکن اس میں تو نام تھے شہزاد اکبر کا اور عادل راجہ کا زیادہ نام لیا جا رہا تھا، لیکن ابھی خبر آئی ہے رجب بٹ کی، اور اس میں یہ پتا چلا ہے کہ MI6 جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے برطانیہ کی،
ان کو جب اطلاع ملی کہ جن پر دہشت گردی کچھ مقدمات ہیں تو انہوں نے ان کو پھر پکڑا، دیکھا کہ دہشت گرد ہیں کیا ہیں، تو دیکھا گیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر ان کو دیگر حکام کے حوالے کیا گیا۔ تو وہاں سے پتہ چلا کہ رجب بٹ نے غلط بیانی کی ہوئی ہے کہ جب انہوں نے اپلائی کیا تھا ویزے کے لیے برطانیہ کے، تو جو اس میں ڈیکلیریشن تھی اس میں بتایا کہ میرے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے خلاف مقدمات تھے اس وقت۔ تو لہٰذا جب یہ چیز کلیئر ہوئی، پتہ لگی کہ انہوں نے ڈیکلیریشن غلط کی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے فلاں، تو اس پر پھر ان کو وہاں سے فوری طور پر برطانیہ سے بے دخل کر دیا گیا۔ لیکن اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی ہے کہ ایئرپورٹ پر آتے ہی ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک دن کے لیے ان کے پاس یہ سہولت آ گئی ہے کہ ان کو وہاں پر گرفتار ایئرپورٹ پہ نہیں کیا جائے گا، ورنہ وہیں سے گرفتاری ہو کر ان کو لے جایا جا سکتا تھا۔ اب ان کے خلاف مقدمات ہیں، اس میں توہین مذہب کے بھی ہیں، کئی ان کے خلاف مقدمات ہیں، کبھی یہ کسی ملک جاتے تھے کسی ملک جاتے تھے۔ اب ان کو واپس برطانیہ نے بھیج دیا ہے، وہاں پر فلائٹ میں بٹھا دیا ہے، پاکستان آئیں گے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے فوری طور پر ان کی گرفتاری کے کوئی امکانات نہیں ہیں، ان کو ضمانت مل گئی۔ آگے دیکھتے ہیں کیا کیس بنتا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے ڈکی بھائی کا کیس دیکھا ہے، اس میں گرفتاری کسی چیز میں ہوئی، انویسٹیگیشن کی چیز میں ہوتی رہی، وہ کام پیچھے رہ گیا کہ جی وہ کن ایپس کی پروموشن کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جی اتنے لگائیں گے اتنے پیسے آ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ان پر ظلم اتنا کر دیا گیا، کہا گیا کہ جی ان کے ساتھ ٹارچر کیا گیا ہے، انہوں نے خود اس کے بعد ساری ویڈیو بنائی کہ کیا کیا ہوا، کس طرح پیسے تھے، آگے وہ کیس ہی کہیں اور چلا گیا۔ تو اب اس کی بنیاد پر کیا رجب بٹ سے کوئی رعایت ہوگی، کیا بنے گا؟ کیونکہ پاکستان میں اس وقت بڑا ماحول سخت چل رہا ہے، لیکن مجھے پھر بھی لگتا ہے آپ اس کو تجزیہ کہہ لیجئے کہ رجب بٹ سے اس طرح کا سلوک نہیں ہو سکے گا جو کچھ ڈکی بھائی کے ساتھ مبینہ طور پر ہوا ہے۔ اب یہ چیز ہائی لائٹ ہو چکی ہے۔ اچھا، اب پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آ گیا رجب بٹ کے حوالے سے، ایک تو یہ چیز آ گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو اس وقت ہے وہ ہے جناب کہ ایک استعفیٰ آ گیا ہے، سیکرٹری جنرل قومی اسمبلی طاہر حسین مستعفی ہو گئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل نے اسپیکر ایاز صادق کو استعفیٰ پیش کیا اور انہوں نے منظور بھی کر لیا ہے، 1 جنوری 2026 سے مؤثر ہوگا۔ سیکرٹری جنرل طاہر حسین نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر استعفیٰ دیا ہے۔ اب یہاں پر اس کو بڑا استعفیٰ تو کہہ سکتے ہیں، پھر پتہ لگے گا کہ کیا وجہ ہے، بہرحال انہوں نے صرف ذاتی وجوہات کا بتایا ہے یہاں پر۔ اچھا، اور تو جی اب جو اس وقت اڈیالہ کے باہر ماحول ہے اس میں جنید اکبر بھی پہنچے، انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا بند کرنے کے لیے قیادت جو حکم دے گی ہم تیار ہیں، کیونکہ کارکن بہت چارجڈ ہیں۔ تو ابھی کچھ ڈاکٹرز تو ملے ہیں خان سے، ہمیں کچھ نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ان کو قیادت تنہائی رکھا ہے، ہمیں کوئی یقین دہانی نہیں۔ اسی طرح سلمان راجہ نے کہا ہے کہ ہمیں تسلی تب ہوگی جب عمران خان کے ذاتی معالجین سے ان کی ملاقات کروائی جائے گی، ہمیں نہیں پتہ ڈاکٹرز کو کیوں بلا لیا گیا ہے، ڈاکٹرز کی ٹیم کیوں وہاں پر گئی ہے۔ پھر وہاں پر جب دھرنا دیا لوگوں نے تو اس طرح کے وہاں پر نعرے لگائے گئے ہیں، یہ دیکھیں لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور وہاں پر نعرے لگا رہے ہیں۔ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ اچھا، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، یہ وہاں پر نعرے لگ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر عظمیٰ خان صاحبہ بھی پہنچیں، عمران خان کی بہنوں نے کہا جی میں نے تو پیغام صرف پہنچایا خان کا، اور جو پہنچانا تھا وہ میں نے پہنچا دیا۔ پھر شاہد خٹک پہنچے، انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ ہم یہاں کوئی مسٹر ایڈونچر کریں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم پرامن لوگ ہیں، کچھ ایسا نہیں کریں گے۔ پھر وہاں پر جی عادل بازئی نوجوان ممبر اسمبلی پہنچے، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم سمندر کی طرح آئیں گے، رستہ چھوڑ دو، ہم سر پر کفن باندھ کر آئے ہیں، ہم سر دینے آئے ہیں۔ لے جی، کام بڑا خراب ہو گیا یہاں پر۔ اور اب جس طرح سے وہاں پر سینکڑوں لوگ پہنچے ہیں، یہ عجیب ماحول ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یہ دیکھنا ہے، کیونکہ اڈیالہ کے باہر شہری کھانے پینے کی اشیاء لے کر پہنچ رہے ہیں، بسکٹ وغیرہ دھرنے کے شرکاء میں تقسیم کر رہے ہیں، عام لوگ بھی وہاں پر آ رہے ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے کہ دوبارہ یہ آنے کی جرت نہ کر سکیں، اور اس طرح کا ماحول تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، مگر پھر بھی یہ لوگ آ رہے ہیں۔ اور جب علیمہ صاحبہ پہنچی تو پھر لوگوں میں جوش و خروش بڑھ گیا، وہاں پر وکلاء کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ میں نے کو بتایا کہ یہاں پر ممبران بھی آئے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران بھی آئے ہیں، اور دیگر لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اس والے سے جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس پر آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔